لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے کہ ہم تم سب کو ضرور بالضرور حتماً آزمائیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو پرکھا نہیں جائے گا، جانچا نہیں جائے گا؟ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم حتماً آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ بشیء من الخوف، کبھی خوف کے ذریعے سے، کچھ خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، پھلوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے۔ اب جب مصیبت ان پر پڑتی ہے، بلا ان پر پڑتی ہے، ان کو آزمایا جاتا ہے، تو اگر اس میں مصیبت میں پڑنے کے بعد کوئی ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تو آپ میرے حبیب ایسے شخص کو بشارت دے دیجئے کہ انہی پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے اور انہی کی طرف سے اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ صحیح معنی میں ہدایت یافتہ ہے۔ تو عرض یہ کیا گیا کہ امتحان سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، اختبار سے، آزمائش سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ کل عرض کیا گیا کہ پھر کیا کریں کہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ پہلی چیز وہی ہے کہ جو قرآن نے کہا بشر الصابرین۔ امتحان میں کامیابی کا راز، اکلوتا راز، تنہا راز یہ ہے کہ انسان صابر ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صبر اتنا آسان ہے؟ درد ہو، حد سے فزوں اور اشک افشانی نہ ہو، اس سے پوچھو۔ یہ چلیے اس کے پیچھے راز سنا دو، صلوات بر محمد یاد آ گیا۔ دو بھائی تھے، ایک مولانا سبت حسن صاحب قبلہ اور دوسرے انہی کے بھائی تھے نا سبت حسین صاحب قبلہ۔ وہ سبت حسین صاحب قبلہ آپ کے جونپور میں رہتے تھے، سبت حسن صاحب قبلہ لکھنؤ میں رہتے تھے، اور یہ دونوں جو ہے پائے کے عالم تھے۔ ایک کی لائن خطابت تھی، سبت حسن صاحب اللہ مقامہ کی، جن کو لقب دیا گیا تھا پہلے اپنے زمانے میں ان کو خطیب اعظم کا، تو ان کا الگ انداز تھا۔ سبت حسین صاحب قبلہ جو ہے وہ فقہ و اصول کی طرف تھے، بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مرجعیت کی حد پر تھے سبت حسین صاحب قبلہ۔ اور یہ دونوں جو ہے وہ بھائی ہیں، تو رہنے والے کہاں کے تھے؟ جائز کے، رائے بریلی میں یہ تنویر بھائی کا علاقہ جو ہے جائز کے رہنے والے تھے، زمیندار تھے۔ اتفاق سے یہ آئے لکھنؤ سے اور یہ آئے جونپور سے۔ نائی آیا ان کی داڑھی بنانے کے لیے، دونوں بھائیوں کی، بزرگ علماء میں تھے۔ وہ کچھ مشاعرے میں شرکت کرتا تھا، غزل پڑھتا تھا، تو وہ داڑھی بناتے بناتے اس نے کہا کہ صاحب
غزل کہہ دیجئے. دوسرے والے کہنا غزل کہہ دیجئے, مشاعرے میں پڑھنا ہے. تو اب ان دونوں بھائیوں میں طے ہوا کہ نہیں ایسے نہیں, ایک مصرع تم کہو. یہ واقعی پڑھے لکھے لوگ مطلب کہاں کس پر, ایک مصرع تم کہو اور ایک مصرع میں کہتا ہوں. اب وہ ایک بھائی جو ہے خطابت کی منزل میں ان کی زبان آسان ہے, دوسرے بھائی مرجعیت کی منزل میں ان کی زبان سخت ہے. اب ایک مصرع ان کا ہے, ایک مصرع ان کا ہے. دیکھیے پہلا مصرع کتنا سخت ہے اور دوسرا مصرع بات وہی ہے لیکن کس قدر آسان ہے. تو کہتے ہیں کہ سبت حسین صاحب کا پہلا مصرع ظاہر بتاتے ہیں کہ درد ہو حد سے فزوں اور اشک افشانی نہ ہو. اردو کے لیے تو آسان ہے لیکن یہاں بیٹھ کے جو سننے والا اس کو بہرحال پہلا مصرع سخت لگے گا دوسرے کے مقابلے. درد ہو حد سے فزوں اور اشک افشانی نہ ہو, یہ سبت حسین صاحب. فوراً دوسرے بھائی نے مصرع لگایا, اس سے پوچھو جس کا گھر جلتا ہو اور پانی نہ ہو. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ بات تو بہرحال یہ غزل کے طور پر ہوں گے لیکن یہ واقعی ہے کہ کیا آسان کام ہے صبر کرنا. درد ہو حد سے فزوں اور اشک افشانی نہ ہو, یہ ممکن ہے. اس سے پوچھو جس کا گھر جلتا ہو اور پانی نہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آسان کام نہیں ہے, مگر کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ درد حد سے فزوں ہو اور اشک افشانی نہ ہو. کامیابی اسی میں ہے کہ انسان صبر کرے. صبر کیسے ہوگا اس کی کل جو ہے وہ ساری صورتیں نقل کی گئی کہ ایک صورت صبر کی ہے کہ آسان کیسے ہو جائے گا صبر انسان کو, کہ وہی تصور اپنے اندر پیدا کر لے جو اللہ کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے, یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کا دیا ہوا, ہم امانت دار ہیں, مالک نہیں ہے. جب یہ تصور ہوگا تو نہ ملنے کی خوشی ہوگی نہ جانے کا غم ہوگا. اور امتحان کا بھی مقصد ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اتنا بلند کرنا چاہتا ہے کہ غربت کے حال میں کسی فارسی شاعر کا جو ہے وہ صلوات بر محمد پوری تفصیل ہے. اب وہ پورا کلام تو نہیں یاد ہے, تو مفہوم اردو میں عرض کر دیتا ہوں. کسی فارسی شاعر کے ساتھ کوئی جو ہے وہ درد چاہتا ہے, کوئی درمان چاہتا ہے, کوئی وصل چاہتا ہے, کوئی ارمان چاہتا ہے, کوئی مال چاہتا ہے, کوئی یہ چاہتا ہے. ہر آدمی کی اپنی اپنی خواہش ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے لیکن میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ کامیابی کی یہ ہے کہ جہاں نہ اپنی کوئی سوچ ہے نہ اپنی کوئی فکر ہے, ہر چیز پر وہاں جو اس مجلس کے بعد ایک مجلس ہو رہی ہے وہاں کا عنوان اسی انداز کا ہے کہ جو روزانہ وہاں پڑھا جا رہا ہے وہاں کی آیت یہ ہے صلوات بر محمد هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا تم کو ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا سکے. وہ تجارت کیا ہوگی؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب جب ایمان پر بحث ہوتی ہے تو دوسری آیت ہے, جیسے یہاں تو آیت ڈیلی پڑھا وہاں بھی دوسری آیت پڑھی جاتی ہے کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم, اگر تمہارا باپ, تمہاری اولاد, تمہاری بیویاں, تمہارا مال, تمہاری یہ تجارت کہ تکسون کسادہ جس کے خوف سے تم ڈرتے ہو, ان کان احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے, اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے تو پھر تم عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کل ملا کر کے خلاصہ یہی ہوا کہ نہ ہماری سوچ کوئی سوچ ہے نہ ہماری فکر کوئی فکر ہے. یہ کیسے پیدا ہوگی کہ اس کے لیے یہی تصور انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلا طریقہ صبر یہ ہوا کہ تمہارے پاس صلوات بر محمد. گزارش ہے کہ زحمت فرما کے ذرا سا آپ آگے تشریف لائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو جائے. تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ جو کل عرض کیا گیا جو ہے وہ خلاصے کے طور پر آج چونکہ آخری مجلس ہے کہ جب تم پر کوئی بلا نازل ہو, آفت آئے, مصیبت آئے, تو دوسروں کو دیکھو کہ یہ بھی تو ہماری طرح کا آدمی ہے, یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے. تم کوئی دنیا میں پہلے آدمی نہیں ہو جس پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو گیا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو جب تم پر بلا آئے کہ سب سے زیادہ چاہنے والا تمہارا خدا, تمہارا اللہ,
ان مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے، ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اور یہ چیز جو ہے خود قرآن میں تو کہی ہے کہ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، جو چاہو عمل کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، مومنین دیکھ رہے ہیں. مومنین کا مطلب یعنی اہل بیت دیکھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن تو غلط ہو، صلوات پر محمد کچھ چیزیں تو عقل سے آپ طے کر سکتے ہیں. تو قرآن میں یہ آیت ہے صاف صاف، جو چاہو عمل کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنین دیکھ رہے ہیں. آپ مومن ہیں انشاءاللہ، آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں. آپ بتائیے میں نے مغرب کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہوگی، یقیناً پڑھی ہوگی. یہ وہ تعلیم اسلامی کی بنیاد پر ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہر بندے مومن کے لیے جو ہے وہ اچھا تصور رکھو، ورنہ 100% آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پڑھی. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مومن دیکھ رہا ہے. کسی نے دیکھا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے؟ کسی نے دیکھا میں نے صبح کی نماز آج پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو اچھا، اور انکار کرنے سے تو قرآن ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مومن ایک طرح کے تو نہیں ہوتے نا. ایمان کی کیٹیگری ہے، کوئی 1 درجے کا ہے، کوئی 2 درجے کا ہے، کوئی 7ویں پر ہے، کوئی 8ویں پر ہے، کوئی 10ویں پر ہے نا. اور ایسا بھی مومن ہے دنیا میں کہ جو کل ایمان ہے. تو بھیا آپ نیچے سے کیوں سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ہم کو نماز پڑھتے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ تو 1-2 نمبر والے ہم لوگ ہیں، تو ان سے کیوں سوال کر رہے؟ اوپر سے چلو. کل ایمان کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بہرحال کل ایمان تو دیکھ رہا ہے نا. اور اگر صرف مومن کا، دیکھیے آیت بھی بغور کیجیے، جو چاہو عمل کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے. والمؤمن سنگلر نہیں کہا ہے، والمؤمنون، اور مومنین دیکھ رہے ہیں، پلورل کا صیغہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی کل ایمان ہے جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو اہل بیت سیدھا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو چاہو عمل کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنین یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں. یہ چیز میں نے کہا نا کہ اس میں جتنی چیزیں ہیں اگر آدمی جاننا چاہے تو ہر چیز کا حل کربلا میں ملے گا. یہ بھی فکرہ کس نے کہا ہے، یہ بھی رائے کس نے دی ہے کہ یہ تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے، صبر کرنا آسان ہو جائے گا؟ یہ بھی کربلا میں امام حسین ہے. پہلے دن یا دوسرے دن، اس لیے کہ ہم کو یاد یہ آ رہا ہے کہ جناب علی اصغر کے متعلق پہلے دن بھی ان کے مسائل پڑھے گئے تھے اور دوسرے دن بھی. تو یہ بات یا پہلے دن آئی ہوگی یا دوسرے دن آئی ہوگی کہ کربلا کی ساری مصیبتوں میں سب سے زیادہ بڑی مصیبت حضرت سید الشہداء کے لیے کون سی تھی؟ اس میں ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر آپ کے ذہن شریف میں بات محفوظ ہو، کہ ہم اگر طے کرنا چاہیں تو ایک طریقہ ہمارے پاس ہے کہ آدمی پر جب سب سے زیادہ مصیبت پڑتی ہے تب وہ اپنوں کو یاد کرتا ہے. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حسین نے آپ کو نہیں یاد کیا. جناب قاسم شہید ہو گیا، حسین نے ہم کو آپ کو نہیں یاد کیا. عباس جیسا بھائی شہید ہو گیا، حسین نے آپ کو نہیں یاد کیا. لیکن جب پانی کے لیے بچے کو لے کر کے آئے ہیں اور بدلے میں تیر پڑا ہے تو کتنا قلق ہوا ہے حضرت سید الشہداء کو کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو یاد کیا ہے اور فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم عاشور کے دن ہوتے سب لوگ اور دیکھتے کہ کیف استسقی طفلی فابوا ان یرحمونی، کہ کس طریقے سے میں اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا ہوں اور ان لوگوں نے جو ہے مجھ پر رحم کرنے سے میرے بچے پر انکار کر دیا. تو سب سے شدید مصیبت کربلا میں کہ حسین جیسا آدمی جو دوسروں کی مدد کرتا ہو وہ کتنا مجبور ہوا ہے کہ اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کے قلب مبارک پر کتنی زیادہ اذیت پہنچی ہے. لیکن اس پر بھی یہ کہہ تو دیا ہم سے کہ کاش تم ہوتے، تم دیکھتے کہ میں کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان لوگوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا. لیکن اسی موقع پر یہ بھی فقرہ حضرت سید الشہداء کا ہے، ہون علی بما نزل بی فانہ بعین اللہ، جتنی بلا نازل ہو نہ ہو حسین پر نازل ہو جائے، حسین کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان بلاؤں کی اور مصیبتوں کی. حون علیہ، سب آسان ہے میرے لیے جو کچھ نازل ہو رہا ہے. کیوں؟ فإنہ بعین اللہ، اس لیے کہ یہ ساری مصیبتیں اور بلائیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے خدا کے سامنے ہے. تو تیسرا طریقہ صبر یہ ہے کہ جب ہم پر آفت آئے، بلا آئے، مصیبت آئے تو ہم یہ غور کریں کہ اللہ ہماری مصیبت کو
دیکھ رہا ہے اسی کو اجر دینا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ جب مصیبت پڑے تو اللہ نے مصیبت زدہ کو اجر دینے کا جو وعدہ کیا ہے، اگر انسان اس کے اجر پر توجہ کرے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بدلے میں کو کیا ملنے والا ہے، پھر کسی حد تک صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو امتحان سے بچنے والا کوئی نہیں ہے، وہ چاہے پیغمبر ہو، چاہے نبی ہو، چاہے امام ہو، چاہے ہمارے جیسا آپ جیسا بندہ مومن ہو، سب کو امتحان کی منزل سے گزرنا ہے۔ البتہ شخصیت کے اعتبار سے امتحان کس کا کتنا ٹف ہوگا، کا جو جتنا خدا سے قریب ہوگا اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ 1,23,999 پیغمبر کو الگ کر کے 1,23,999 انبیاء میں کسی کی امامت کا صریحی طور پر اگر اعلان کیا گیا تو کس کا؟ حضرت ابراہیم کا۔ اور چنانچہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا جو فقرہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ پہلے ان کو بندہ بنایا گیا، پھر نبی بنایا گیا، پھر رسول بنایا گیا۔ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا واتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا واتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما۔ پہلے ان کو نبی بندہ بنایا گیا، پھر نبی بنایا گیا، پھر رسول بنایا گیا، پھر خلیل بنایا گیا، پھر امام بنایا گیا۔ تو عہدوں کی ترتیب ان کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ عہدے کی ترتیب اس کی عظمت کی ظاہر، پہلے نبی بنے ہیں، پھر رسول بنے ہیں، پھر خلیل بنے ہیں، پھر امام بنے ہیں۔ اسی بنا پر اگلا فقرہ جو ہے امام صادق علیہ السلام کا فرماتے وَمِنْ اعظم شأن الامامہ، اور یہ امامت کی عظمت شان تھی کہ جب ان کو نبی بنایا گیا اولاد کے لیے نہیں بولے، رسول بنایا گیا اولاد کے لیے نہیں بولے، خلیل بنایا گیا اولاد کے لیے نہیں بولے۔ امام فرماتے ہیں کہ وَمِنْ اعظم شأن الامامہ، یہ امامت کی عظمت شان تھی کہ جب ان کو کہا گیا کہ تم کو ہم لوگوں کا امام بناتے ہیں، تب انہوں نے کہا یا ومن ذریتی، پالنے والے یا رب ومن ذریتی، پالنے والے اور میری اولاد، میرے بچے، میری نسل۔ تو اللہ نے کہا ہاں بالکل، مگر لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ ظالموں تک۔ صلوات پڑھیے محمد۔ دیکھیے ایک مشکل ہے، ہر آدمی کی عقل برابر نہیں ہے، ہر آدمی کی سوچ برابر نہیں ہے، لیکن ایک چیز مشترک ہے جو میں آج کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، وہ کیا ہے؟ عشق اہل بیت۔ ظاہر سی بات ہے کہ عشق اہل بیت میں ہم سب برابر ہیں، لیکن عشق برابر نہیں ہے۔ جو عشق آپ کا ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، جو آپ کا ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، جو آپ کا ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ ابو ذر سلام اللہ علیہ کے لیے پیغمبر نے فرمایا آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی آدمی پر، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی انسان کا جو ابو ذر سے بڑا سچا ہو۔ حضرت سلمان کے لیے پیغمبر کا فقرہ مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کتابوں میں ہے کہ ابو ذر کے لیے بھی یہ فقرہ ہے کہ ابو ذر ہم اہل بیت میں ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک درجے کا فرق ہے نا۔ کتنے کا؟ ابو ذر میں اور سلمان میں ایک درجے کا فرق ہے نہیں ہے، ایک درجے کے فرق کی وجہ سے انداز بدل گیا ہے۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کہ گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ کون سا مومن ایسا ہے جو علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھ کے آنکھ سے آنسو نہ آئے؟ کہہ سکتا کوئی؟ اور ہوا یہی، حضرت کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، ابو ذر نے دیکھا ہائے ہائے گریہ کرنا شروع کیا۔ مولا کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تاریخ کا بیان ہے کہ اسی واقعے کو دیکھ کر کے سلمان کھڑے ہیں اور علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ آپ کہیے گا معاذ اللہ سلمان بے دین ہے، آپ کہیے گا معاذ اللہ سلمان کافر ہے، العیاذ باللہ استغفر اللہ۔ سلمان کا درجہ ابو ذر سے بڑا ہے، سلمان 9 درجے کے ہیں، ہے نا، لیکن ایک ہی واقعہ ہے، دونوں کا انداز الگ ہے۔ ابو ذر گریہ کر رہے ہیں، سلمان مسکرا رہے ہیں۔
کسی نے بعد میں جب حالات کچھ نارمل ہو کسی نے پوچھا کہ سلمان یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں ہے، تمہارے جیسا آدمی اور علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھ کر کے اور مسکرا رہا تھا، کہ میں جو سوچ رہا تھا اس تک تم پہنچے ہی نہیں۔ جواب میں یہی آیت پڑھی جناب سلمان نے، کہ قرآن نے امامت اور پیشوائی اور رہبری کی شرط کیا لگائی ہے کہ یہ عہدہ تمہاری ذریت میں رہے گا مگر لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ امیر کے گلے میں رسی کا پھندا، ان کی مظلومیت جب ظاہر ہو رہی تھی، ان کا ظلم ظاہر ہو رہا تھا، علی کی امامت پکی ہو رہی تھی، اس لیے مسکرا رہا تھا۔ صلوات محمد لہذا ایک گزارش، دستہ گزارش، سلیقوں میں فرق ہو سکتا ہے، انداز میں فرق ہو سکتا ہے۔ ایک چیز تو ممکن ہے ہم اچھا سمجھتے ہوں، ایک چیز ممکن ہے آپ اس کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، لیکن یہ اپنا سلیقہ ہے۔ مشترک چیز عشق اہل بیت ہے۔ ہم اگر واقع اہل بیت کے چاہنے والے ہیں نا تو ایک دوسرے کو برا کہنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو غلط کہنا چھوڑ دیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ ہم جس بات کو بہتر سمجھ رہے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ وہ بہتر ہے۔ جس بات کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں اور دوسرا والا اچھا سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس کے واقعے میں اخلاص ہو، کسی کے دل میں ہم گھسے ہوئے ہیں۔ اور ایک چیز، دوسری چیز، اگر ہم اس طرح کے اختلاف کریں گے نا تو جانتے ہیں جو سب سے بڑی اذیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے امام کو ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہمارا اس انداز سے کہ ہم کیا طریقہ اپناتے ہیں۔ اس لیے کہ اہل بیت کو سب سے زیادہ جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں میں اتحاد ہو، ہمارے چاہنے والوں میں محبت ہو، ہمارے چاہنے والوں میں اخلاص ہو، ہمارے چاہنے والے، حتیٰ کہ تفسیر نمونہ میں یہ روایت لکھی ہے مکارم شیرازی نے کہ صحابی بیٹھے تھے، امام تھے، ایسی بات نکل آئی شیعوں کی۔ ذرا سلیقوں میں فرق ہے، انداز میں فرق ہے۔ بات ایسی نکل آئی جیسا آج کل تو شیعوں میں بڑے جھگڑے چل رہے ہیں، اختلاف چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر ہمارے شیعوں میں کہیں کوئی اختلاف ہو جائے تو کوشش کرو سمجھانے کی، کوشش کرو اس جھگڑے کو ختم کرنے کی۔ اس کے بعد جملہ سناؤ کیا امام کا؟ امام فرماتے ہیں چاہے میرا پیسہ لگ جائے تو میرا پیسہ لگا دو مگر میرے شیعوں میں اختلاف پیدا مت کرو، میرا پیسہ خرچ کر دو۔ اور اسی بنا پر مراجع سے جب آپ پوچھیے گا نا تو یہ بات آتی ہے کہ سہم امام کہاں کہاں خرچ ہو سکتا ہے۔ من جملہ اس کا یہ بھی کہ اگر جو ہے قوم میں اتحاد کی خاطر سہم امام خرچ کرنا پڑے تو مراجع فتویٰ دیتے ہیں اسی روایت کی بنیاد پر کہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ قصہ لکھتے اسی تفسیر نمونہ نائب مکارم کے مراجع میں، وہ لکھتے ہیں کہ اس آدمی سے کہہ دیا امام نے، وہ جا رہا تھا، دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ اگر میں آج کی یہاں کی کرنسی کی بات کروں 4000 پاؤنڈ آپ کے نزدیک، میں تو یہاں رہتا نہیں، میں اس کو اندازہ نہیں کہ 4000 پاؤنڈ کو میں کیا کہوں، معمولی ہے، مختصر ہے، اچھی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے، یہ آپ کو بھی احساس ہوگا کہ 4000 پاؤنڈ کتنی رقم ہو سکتی ہے آج کے اعتبار سے۔ آپ اس دور کے اعتبار سے سوچیے جب چاندی کے سکے ہوتے تھے، 4000 سکے معمولی ہے۔ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ صحابی، ابھی چونکہ اچانک سے بات ہے تو نام نہیں ذہن میں ہے، یہ صحابی، ان دونوں کیا بات ہے بھائی، کل صاحب 4000 درہم ہمارے ان کے اوپر بقایا، یہ دے نہیں رہے، کیوں بھائی کیا بات ہے؟ کل صاحب جھوٹ بولتا، ایک پیسہ ان کا میرے اوپر نہیں، غلط بیانی کرتے ہیں یہ۔ ان کی سمجھ میں آ گیا، اوہ ان کی جیب سے نکل رہا ہے اس لیے ان کو اذیت ہے، ان کو نہیں مل رہا اس لیے ان کو اذیت ہے، اگر ان کو دینا نہ پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہنے ٹھیک ہے آپ لوگ لڑکیے میں میرے ساتھ آئیے۔ لے کے آیا بندہ خدا گھر، الماری دراز جہاں بھی رکھے ہوں پیسے نکالا، 4000 گن دیے، کہا بسم اللہ یہ لیجیے۔ تھوڑا سا آپ حضرات ذہنت فرما کر کے ذرا سا اور آگے آ جائیے۔ صلوات پر ایک اور صلوات پر
لے کے آئے اپنا الماری ڈراس جو بھی تھی اس میں سے نکالا 4000 درہم دے دیے. کہا آپ کو آپ کا پیسہ مل گیا نا جناب؟ کہاں صاحب مل گیا, کوئی دقت نہیں ہے. آپ کو دینا تو نہیں پڑا نا؟ کہیں صاحب نہیں دینا پڑا. کہا اب تو آپ کو آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, نہ ان کو شکوا ہے کہ میرا پیسہ آپ رکھے ہوئے ہیں, نہ آپ کو شکوا ہے کہ زبردستی مانگ رہا, میں دے چکا ہوں. کہاں؟ کہا تو دونوں بھائی گلے مل لو, مومن ہے آپ لوگ. دونوں ایک دوسرے کا منہ چوم لیا. خدا نے کہا رک جائیے, میری آپ سے کیا رشتے داری ہے کہ میں آپ کو 4000 ایسے ہی کوئی دے دے گا؟ سڑک پہ چلتے جھگڑا آپ دیں گے کسی کو, ہم دیں گے کسی کو. راستے میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ بھائی جھگڑا نہ کرو, یہ پیسہ لے لو. کہ میں نے کیوں دیا آپ کو 4000؟ غور کیا آپ نے؟ کہ نہیں. فرمائیے کہ یہ میں نے اپنا پیسہ نہیں دیا ہے, یہ میں نے اپنا پیسہ. پھر کہ یہ میرے امام حضرت صادق سلام اللہ علیہ حضرت کی رقم میرے پاس رکھی ہوئی تھی, میں نے اپنے امام کا پیسہ تم کو دیا ہے, اس لیے کہ امام کی خواہش یہ ہے کہ جیسے بھی ہو جائے ہمارے چاہنے والوں کو ایک کرو, ہمارے چاہنے والوں کو متحد کرو. لہذا اگر واقعی ہم شیعہ ہیں اور ہم کو واقعی اپنے امام سے محبت ہے تو آج میں آخری مجلس میں یہ گزارش کر کے جا رہا ہوں, امام کا پیغام آپ تک پہنچا کے جا رہا ہوں. اللہ تو گواہ ہے نا کہ میں نے تیرے رہبروں کا پیغام اس مجمع تک پہنچا دیا ہے کہ کیسے بھی ہو ہمارے شیعوں میں اتحاد پیدا کرو, ہمارے شیعوں میں ایکتا پیدا کرو. اگر ہم کو اپنے امام سے لگاؤ ہے, اگر ہم کو اپنے امام سے محبت ہے تو ہم کو ڈاؤن ہونا پڑے, ہم کو شرمندہ ہونا پڑے, ہم کو رسوا ہونا پڑے. بدلے میں اگر ہمارا امام خوش ہو رہا ہے تو یہ رسوائی نہیں ہے, یہ صبر نہیں ہے, یہ خاموشی نہیں ہے. اگر ہم اس نیت سے تھوڑا سا دب جائیں کہ ہمارا امام چاہتا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں. صلوات محمد. پرنتو یہ بات نکل آئی ضمناً, واللہ نہیں سوچ کے آیا تھا میں کہ مجھ کو یہ کہنا ہے, لیکن شاید اللہ کی مرضی تھی کہ یہ پیغام آپ تک امام کا پہنچا دے اور آپ ایک دوسرے سے کہے ہمارا امام چاہتا کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, کیا سب سے کہا ہے اللہ نے کہ ایک ہو جاؤ؟ اللہ بھی چاہتا ہے کہ ایک ہو جاؤ, لیکن سب سے نہیں کہا. کس سے کہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, پہلے یہ ہے کہ اللہ کی رسی پکڑ لو مضبوطی سے, اس کے بعد کہا ہے کہ لا تفرقوا, آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ امام فرماتے ہیں واللہ نحن حبل اللہ, خدا کی قسم اللہ کی رسی ہم ہیں. تو جب اہل بیت کے گھر پر آ گئے ہو تو پھر آپس میں اختلاف نہ کرو. ہاں تو ہم چلے کہاں سے تھے کہ 1,23,999 انبیاء میں سب سے بڑے پیغمبر کون ہے؟ حضرت ابراہیم. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو امامت دی گئی ہے. امامت کون سی دلیل بنتی ہے بڑے ہونے کی؟ میں نے کہا اس لیے کہ امام فرماتے ہیں وَمِنْ عِظَمِ شَأْنِ الْإِمَامَةِ, یہی امامت کی عظمت شان تھی کہ جس کی بنیاد پر ابراہیم نے نہ نبوت کے لیے دعا کی, نہ رسالت کے لیے, نہ خلت کے لیے, مگر جب امام بنایا گیا تو یہ عظمت تھی امامت کی کہ کہنے لگے پالنے والے ہماری اولاد میں. یہ امامت ان کو کیسے ملی؟ ہم انی جاہلوں کلنا سے امامہ پڑھ لیا ہم نے, اس کے پیچھے جو آئے تھے وہ یہی سچ تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب آزمایا ابراہیم کو ان کے پالنے والے نے کلمات کے ذریعے سے, فَأَتَمَّهُ, اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تب ہم نے کہا انی جاہل کلنا سے امامہ. تو امامت کے لیے امتحان ابراہیم کو بھی دینا پڑا, اور بہت سے امتحانات حضرت ابراہیم کے ہوئے. بِکَلِمَتٍ نہیں ہے, بِکَلِمَاتٍ, مختلف چیزوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کا امتحان ہوا ہے. اس میں سب سے ٹف اور سخت امتحان کیا تھا؟ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تم کو کہ انی اذبحک, میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹے کا بھی امتحان ایک ہی خواب میں, یا ابت افعل ما تؤمر, جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے انجام دے دیجئے. اور پھر لے کر کے آئے ہیں. بیٹے نے کہا کہ باپ ہے آپ, برداشت نہیں ہو پائے گا بیٹے کا تھا اپنا, آپ ذرا آنکھ پہ اپنی پٹی باندھ لیجئے. آنکھ پہ پٹی باندھ لی, بیٹے کو لٹال دیا. اچھا آنکھ کھلی ہوتی تب شاید امتحان ہلکا تھا. اپنے اعتبار سے تو ابراہیم نے گلا کاٹ دیا نا. یہ تو جب پٹی کھلے گی تب دکھے گا نا کہ دمبا ذبح ہوا ہے, بیٹا کھڑا ہے.
اپنے اعتبار سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ نے، اور اب جو پٹی کھولی دیکھا بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے۔ ہم آپ ہوتے خوشی ہوتی کہ نہ ہوتی؟ کوئی بھی انسان ہوتا کہ چلو اللہ کا حکم بھی ہو گیا، بیٹا بھی بچ گیا، ہوتا نہ ہوتا؟ مگر ابراہیم بیٹے کے بچنے پہ خوش نہیں ہوئے۔ دیکھا بیٹا کھڑا دمبا ذبح ہے، تو آوازی پالنے والے کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی جو میرا بیٹا چھوڑ دیا گیا؟ تب اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو چینج کر دیا ہے، کنورٹ کر دیا ہے، اس کا فدیہ قرار دیا ہے۔ کہا ہے کیا؟ ذبح عظیم کا۔ یہی کیا معمولی چیز تھی؟ اور اب مفسرین کہتے ہیں کہ ذبح عظیم سے مراد کربلا کی قربانی ہے، ذبح عظیم سے مراد سید الشہداء کی قربانی ہے، ذبح عظیم سے مراد حسین کی قربانی۔ سنا دوں آپ کو کہ فرق کیا ہے۔ جناب اسماعیل کی ماں، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت ہاجرہ یا حاجہ۔ جناب ہاجرہ ظاہر میں تو ہلکی سی چلی تھی چھری، ابراہیم اسماعیل کے گلے پر ہلکی سی چھری چلی تھی جب تک بکرا آیا یا دمبا آیا، تو وہ ایک نشان ہلکا سا پڑ گیا تھا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے ہیں اور ادھر شیطان، پتا ہے تم کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ معلوم ہے تم کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ خبر جناب ہاجرہ کی وہ عظمت ہے، حضرت ہاجرہ کی سلام اللہ علیہ، آج ان کی سب جا کر کے تاسی کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح کرتے ہیں۔ اور شاید چونکہ میں یہاں تک سمجھتا ہوں چونکہ یہ واقعہ کربلا ہونا ہے نزول قرآن کے بعد، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے متعلق تو آیت ہے نہیں، لیکن یہ واقعہ ابراہیم و اسماعیل بیان کر کے اور اس کی تاسی کروا کر کے اور پھر یہ کہنا کہ ہم نے اس کو بڑی قربانی سے بدلا ہے، یہ شاید ہمارے لیے دلیل بن رہی ہے کہ جیسے اس قربانی کی یاد منائی جا رہی ہے ہر سال حج پر، تو یہ اس سے بڑی قربانی ہے، اس کی یاد بھی منائی جانی چاہیے ہر سال۔ صلوات محمد اب اس قربانی سے فدیناہ بذبح عظیم کتنا فرق ہے آپ ملاحظہ کریں گے۔ ہلکا سا نشان پڑ گیا، جناب ہاجرہ کو شیطان نے بھڑکایا کہ وہ لے گئے ہیں اور کرنے ڈانٹ کے بھگا دے تو شیطان معلوم ہوتا ہے بھاگا سے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہلکا سا آئے گا اندر کہ واقعی کہاں لے گئے ہیں، چاقو چھری تو تھی ہاتھ میں، کہاں لے گئے ہیں۔ جب واپس آئے تو بیٹا زندہ تو دیکھا، لیکن دیکھا کہ یہاں نشان پڑا ہے۔ جناب ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم واقعی کہاں لے گئے تھے میرے بچے کو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا تھا قربانی کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ کل ڈال دیا، ذبح کر رہے تھے، اللہ نے جو ہے وہ دمبا بھیج دیا، اس کی جگہ وہ ذبح ہو گیا، یہ بچ گیا۔ کہاں یہ نشان اسی کا ہے؟ کہا اچھا اگر دمبا نہ آتا تو؟ سوال سے یہ تک کیا حضرت نے، کیا ابراہیم یہ بتا اگر دمبا نہ آتا تو؟ تو کیا تم بچہ تمہارا ذبح ہو جاتا؟ ذبح کر دیتے، ماں ہے نا ابراہیم، اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح کر دیتے آپ؟ ہاں حکم خدا تھا، ذبح کر دیتے، ہاں ذبح کر دیتے۔ تاریخ کہتی صرف یہ سن کر کے کہ اگر دمبا نہ آتا تو کیا میرا بیٹا ذبح ہو جاتا؟ روایت کہتی ہے جناب ہاجرہ کو بخار آ گیا، اس تصور پر میرا بیٹا ذبح ہو جاتا، بخار آ گیا۔ 3 دن تک بخار میں مبتلا رہی اور اسی عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، صرف اس تصور پر کہ میرا بیٹا ذبح ہو جاتا۔ اب کیا مقابلہ کریں گے آپ کربلا والوں کا اور ان لوگوں کا؟ بلا وجہ تھوڑی قرآن نے کہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی سے بدل دیا ہے۔ اور یہاں جب آئیے گا اللہ اکبر، یہاں جب غور کریں گے آپ تو وہ تو نشان دیکھ کر کے 3 دن کے بعد رخصت ہو گئی، اور یہاں اب جناب زینب، اب آپ آج جو بھی ہماری مجلس کو کہہ لیجئے کہ انہوں نے فضائل نہیں پڑھے، یہ سب مصائب ہو گئے، لیکن اب جو بھی اللہ توفیق دے گا اس پر گفتگو۔ جناب زینب کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں شہزادی نے۔ شب عاشور پوری رات کی جگی، عاشور کا دن بھر
कैसी कैसी मुसीबतें बर्दाश्त की पता है। रिवायत सुनाऊं आपको। रिवायत कहती है कि जब जनाब अली अकबर की लाश आई ना, तो रिवायत का जुमला है, शहजादी ने अपने आप को अली अकबर के ऊपर गिरा दिया। और जो असरार शहादा के अंदर फिक्रा है वो ये कि फरमाया, या लैतनी कुन्तु हादल यौम अमिया, काश आज मेरी आंखों में रोशनी न होती, बीनाई न होती, मैं तुमको इस तरह से तड़पता हुआ न देखती। ठीक, ये हाल है। इसका मतलब ये कैसा नहीं कि माशाअल्लाह जनाब ज़ैनब के पास दिल नहीं है, रऊफ कल्ब नहीं है, मेहरबान दिल नहीं है, ये हाल है भतीजे पर। तो जिस कोई भी हो, देखिए किसी औरत के लिए बेटे से बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में। वो चाहे जितना फूफी अपने भतीजे को मानती हो, लेकिन बहरहाल अपनी औलाद होती है। लेकिन भतीजे के लिए रिवायत ये कहती है, और जब बेटे की लाश आई है तो कहते हैं कि जैसे और मोहम्मद की लाश आई है, सजदे खालिक में सर, खुदा मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। किसी ने कहा, बीबी आपके बच्चों के लाशें आए हैं, नहीं जाइएगा? फरमाया, मां हूं, सीने में मां का दिल रखती हूं, ऐसा ना हो कि बेटों की लाश देख करके मेरी आंख से आंसू निकल आए। मेरा भाई मेरे आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कह करके और अपने बेटों की लाश पर नहीं गई। फिर वो शाम गरीबा की सारी तफसील आपके जहन में होगी, कितनी अजियत उठाई है। 11 मुहर्रम आ गई। 11 मुहर्रम को ये काफिला चला है बेकजावा ऊंट पर, उधर से जहां शुहदा के लाशें रखे हुए थे। ये अभी तक ज़ैनब तड़प रही है, बिलक रही है, ठीक है, अकबर के लाशें पर आई। तो जिस बेटे की लाश पर गिरिया नहीं किया, सिर्फ ये सोच करके कि मेरे भाई को तकलीफ होगी, अब उस भाई की लाश पर आई है, अब तो गश आना चाहिए, अब तो बेहोश होना चाहिए, अब तो हार्ट अटैक होना चाहिए, हार्ट फेल होना चाहिए, सकता होना चाहिए। रिवायत कहती, आई लाश हुसैन हाथ में ली, आवाज दी, आसमान का रुख किया, अल्लाहुम्मा तकब्बल कलील कुर्बान, या अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, पालने वाले हमारी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। कोई पूछे जनाब ज़ैनब से कि बीबी शहजादी, आज आपको हुसैन से मोहब्बत नहीं है? कल जब हुसैन जिंदा थे तब तो इतना लिहाज था आपको कि अपने बेटे के ऊपर गिरिया नहीं करेंगे, मेरे भैया को अजियत होगी, और आज भाई की लाश पर आपकी आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, आप बिलक नहीं रही, आप तड़प नहीं रही हैं। अजब नहीं ज़ैनब आवाज दे, तुम इंसाफ से बताओ, ये पूरा घर मेरा भाई मेरे हवाले करके गया है, अगर मैं गिरिया करने लगूंगी, तड़पने लगूंगी, तो सकीना को कौन समझाएगा? अगर मैं गिरिया करने लगूंगी, तड़पने लगूंगी, तो जो है वो लैला को कौन समझाएगा, उम्मे रुबाब को कौन समझाएगा, बच्चों को कौन समझाएगा? मतलब क्या हुआ? गम कहता है, मुसीबत कहती है कि गश आ जाए, मुसीबत कहती है सकता हो जाए, मुसीबत कहती है हार्ट फेल हो जाए, जिम्मेदारी कहती है आंख से आंसू न निकलने पाए। और चुनांचे अब चली है, करबला से आ गई कूफे। कूफे में वो तकरीर की है कि आप सुनते रहते हैं कि जब कूफे में तकरीर की तो जो लोग आंखों वाले थे वो तो देख रहे थे कि कोई औरत खिताब कर रही है, लेकिन जो अंधा था उसने तोप के पूछा, अरे क्या क़यामत आ गई है? और लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहानी बोल रहे हैं। इतने सदमे के बावजूद कूफे में जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की। उसके बाद ये काफिला आ गया करबला से कूफे, कूफे के बाद शाम आ गया। शाम में एक मंजिल वो आई कि जब रिवायत कहती है, तारीख कहती है, 700 कुर्सी नशीन थे यजीद के दरबार में। पढ़ना बहुत आसान है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, सुनना बहुत आसान है। 700 कुर्सी नशीन है और यजीद मलऊन तख्त पर बैठा हुआ है, हाथ में उसके एक छड़ी है। खुदा की कसम ये मसाइब वो है ना जो पढ़ने के लायक नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ती। छठे इमाम का अगर इजाजत न होती तो वाकई पढ़ने लायक नहीं है ये बातें। मगर इमाम ने फरमाया बताओ हमारे चाहने वालों को कि हम पर क्या गुजरी है, वरना ये मुसीबत बयान करने के लायक है। छड़ी लेता है हाथ में और उस छड़ी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबहाए मुबारक बेहुरमती करता है।
اور اس کے بعد کہتا ہے اما قرأت القرآن یا حسین، اے حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اللہ، اس سے بڑی مصیبت ہے کوئی کائنات میں کہ جس کے گھر میں قرآن اترا ہو، شرابی یزید اس حسین کے سر اطہر سے بے حرمتی کرنے کہے کیا حسین تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ اس سے بڑی مصیبت کائنات میں کوئی ہو سکتی ہے؟ آج جو لوگ جب گا رہے ہیں بیٹھ کر کے یزید تو شام میں بیٹھا تھا، یہ ساری خطا ہمارے ساتھ کی ہے، یہ ساری خطا ابن زیاد کی ہے. اما قرأت القرآن یا حسین، حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کیا قرآن میں یہ نہیں پڑھا حسین تم نے؟ معاذ اللہ کہ اللہ فرماتا ہے خدا ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کرتا ہے. سب کچھ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا آپ نے کہ یہ اس طرح سے 700 لوگوں کو بٹھلا کر کے حسین سلام اللہ علیہ کا سر سامنے رکھ کر کے پیغمبر کی نواسیوں اور بہوؤں کو علی کی قیدی کی حیثیت سے کھڑا کر کے اس آیت کی تلاوت کا کیا مطلب تھا؟ پتا ہے کہ حسین معمولی شخصیت نہیں ہے، حسین معمولی ذات کا، یہ ہے وہ صبح عظیم، یہ ہے وہ بڑا امتحان کہ جو ابراہیم سے کہا گیا رکو ابھی اس سے بڑا امتحان ہونے والا ہے. یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ پتا تھا کہ حسین معمولی ذات کا نام نہیں ہے، حسین معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. کل کو یہ بات اڑے گی، عام طور پر پھیلے گی، تب لوگ کہیں گے یزید نے اچھا نہیں کیا، یزید نے غلط نہیں کیا، یزید نے بہت غلط کیا، یزید نے اچھا نہیں کیا، پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا، علی کے بیٹے کو شہید کر دیا. اس دن کے لیے وہ پہلے سے حالات تیار کر رہا ہے. یہ 700 لوگ بٹھلائے گئے ہیں، ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے تاکہ یہ 700 نکل کے جائے پبلک کے بیچ، اور جب پبلک جو ہے ہنگامہ کرے کہ صاحب یہ تو غلط ہوا، حسین کو کیوں مارا گیا، یہ کہیں گے یزید کو کیوں کہتے، جو آج الاپ رہی ہے یزید کو کیوں کہتے ہو، یزید کی کیا خطا ہے؟ اللہ خود ہی قرآن میں کہتا ہے وہ ملک کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رسوا کرتا ہے. سب اس کے ہاتھ میں، خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یزید سے کیا مطلب؟ اب گویا پورے اہل بیت کو قیدی کی حیثیت سے کھڑا کروا کے دربار سجا کر کے، جس میں باہر کے لوگ، روم کا سفیر بھی اسی میں مارا گیا، روم کا سفیر بھی. جب اس نے یہ حالات دیکھے تو اس کے منہ سے نکل گیا بیچارے، آدمی صاف دل کا ہے، اس کو یہ بات عجیب لگے گی نا کہ کچھ سوچ سکتا ہے آدمی دنیا میں کسی مذہب کی جس پرافٹ کو مانتا ہے اسی کی بیٹی کے بیٹے کو مار سکتا ہے، اسی مذہب کا ماننے والا یہ سوچ نہیں سکتا باہر کا آدمی. چنانچہ سفیر روم نے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جو اتنا تم جشن منا رہے ہو تاکہ میں اپنے یہاں جا کر کے روم میں بتاؤں تمہارا چاہو جلال کیا ہے. کہ یہ حسین ہے. اس نے کہا حسین کون تھے؟ اس نے کہا نبی کی بیٹی کے بیٹے. وہ حولق ہو گیا ہے کہ یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے. برجستہ طور پر اس کے منہ سے فقرہ نکلا، ارے بئسل قوم انتم، کتنی خراب قوم تمہاری ہے، تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار دیا. یہ جملہ اگر کوئی بھی انصاف پسند ہوگا اس کے منہ سے نکلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی جس دین کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے نبی کے اسی پیغمبر کے جو ہے نواسے کو قتل کر دے گا؟ تم سے بڑی خراب قوم ہے. اب اس نے اپنا سنایا، ہم عیسیٰ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وسیع اور شمعون اور ان کی کس کی نسل میں ہم ہیں. آج مسیحی ہمارے پیر کی خاک لے جاتے ہیں تبرک بنا کر کے، اتنی پشتوں کے بعد ہم آئے وسیع عیسیٰ کی نسل میں، اور ہمارے جو ہے وہ پیر کی خاک لوگ لے جا کے چومتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار دیا. فبئسل قوم تم، بڑی خراب قوم تمہاری ہے. یہی فقرہ اس کی بیچارے کی شہادت کا سبب بن گیا. لیکن آیا اس نے حسین کے سر کے سامنے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ہے دربار، یہ کیوں ہے؟ اب اگر یہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، آپ دیکھیے صبح عظیم 3 دن کے بخار میں حاجرہ اس دنیا سے چلی گئی. کون سا کلیجہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا، اور اس پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا ہے. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ یزید یہ تو کیا بک رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، آیت پڑھ رہا ہے.
تاریخ کہتی ہے فقامت زینب بنت علی، زینب علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، فحمد اللہ واثنى علیہ، حمد خدا اور اس کی تعریف کے بعد عجب جملہ فرمایا، امن العادل ابن الطلقاء، ایک طلقاء کی اولاد۔ طلقاء کون ہے؟ فتح مکہ میں جو لوگ قید کیے گئے تھے، جب رسول اللہ کے سامنے لائے گئے اور پیغمبر نے پوچھا تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، انہوں نے کہا وہی جو کریم ابن کریم کر سکتا ہے، تو حضرت نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ اچھا تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو جو اس وقت آزاد کیے گئے ان کو طلقاء کہا گیا۔ انہی طلقاء میں یزید کا باپ بھی تھا، یزید کا بیٹا بھی تھا۔ جناب زینب نے یزید کے منہ پہ کہا امن العادل ابن الطلقاء، ایک طلقاء کی اولاد، یہی انصاف ہے؟ مطلب یہ کہ کل کو میرے نانا نے تیرے باپ دادا کو آزاد کیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ انہی کی نسل کو نواسیوں کو قید کر کے لایا ہے۔ انسیت قول اللہ یا یزید، اے یزید کیا تو نے اس قول کو بھلا دیا؟ یزید نے آیت پڑھی تھی نا، اللہ جس ملک کا مالک ہے جس کو چاہتا دیتا ہے، مطلب شاید یہ کہ وہ آیت تجھ کو یاد ہے، انسیت قول اللہ، یہ آیت بھول گیا کہ جہاں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے دنیا میں کچھ دن تو ان کے لیے خیر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ہم نے مہلت ان کو اس لیے دی ہے تاکہ خدا کو بھول کر کے اور گناہ کریں۔ اب آپ سمجھ میں آیا کہ زینب کا کتنا بڑا کردار ہے۔ آج اگر اس بھرے دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نہ آئی ہوتی تو یزید کے منہ پر، پیٹ پیچھے تو جو چاہے جو کہنے خاموش گھر میں بیٹھ کر کے، یزید کے منہ پر، یزید کو کافر کہنے والا کون تھا؟ اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یزید کے محل کی بنیادیں ہل گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کچھ ہی دنوں کے بعد کہ اب لوگوں نے یزید کو مشورہ دینا شروع کیا۔ غلط بات ہے، یہ جتنے دن شام میں رہیں گے تیرے لیے مضر ہے، یہ جتنے دن رہیں گے تیرے لیے خطرناک ہے، ان کو آزاد کر دیں۔ اور اب امام سجاد کو بلایا گیا۔ وہ خطبہ امام سجاد کا اثر تھا، اہل بیت کے اخلاق کا اثر تھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی حکمت عملی تھی کہ اب بلایا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو۔ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا ہم بغیر پھوپھی کی اجازت کے کوئی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ آئے پھوپھی اماں، ہم آزاد کر دیے گئے، آپ انصاف سے بتائیے۔ روایت پڑھتے ہیں دو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے نوازا ہو کسی کو زیارت حسین پر جا سکتا ہو اور نہ جائے، 30 سال اس کی عمر کم ہو جاتی، 30 سال۔ امام فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ فلاں انسان کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے ترک زیارت حسین کی وجہ سے، تو میں نے غلط نہیں کہا ہے۔ زیارت کی اتنی عظمت ہے، زیارت کی اتنی حیثیت ہے۔ سگی بہن، ابھی 4-10 منٹ پہلے میں نے عرض کیا جب کربلا سے چلی تھی تو بھائی کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ آج جب اجازت ملی ہے، انصاف سے بتائیے، ماشاءاللہ کروڑوں کا مجمع ہے کربلا معلیٰ میں، خدا سب کی حفاظت کرے۔ آج جو یہ زائر جا رہے ہیں زیارت کو، یا یہ جو مومنات جا رہی ہیں، زائرات جا رہی ہیں زیارت کو، ان کو حق زیادہ ہے حسین کی زیارت کا کہ زینب کو؟ ان کو حق ہے زیادہ زیارت کا، ہم کو آپ کو کہ امام سجاد کو؟ کیا جناب زینب کو نہیں کہنا چاہیے تھا بیٹا بھائی کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی ہوں، جلدی تیاری کرو، ہم کربلا چلیں گے بھیا کی زیارت کو؟ آج تک کسی ذاکر سے سنا آپ نے کہ حسین نے زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا جانے کی بات کی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے زیارت کی بات کی؟ پہلا فقرہ کیا ہے؟ اس سے ان مجلسوں کی عظمت کا احساس کیجیے اور ان مجلسوں کو اتحاد کا ذریعہ بنائیے انشاءاللہ۔ شہزادی نے کیا فرمایا؟ بیٹا جب سے میرا بھائی مارا گیا ہے
میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکی. ابھی تک تو ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی نا. یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دیں تاکہ میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں. آج 10ویں مجلس ہے, آپ نے عشرہ کیا ہے اور دنیا میں 40 کا عشرہ ہو رہا ہے, 40 کا عشرہ ہو رہا ہے. زینب نے عشرہ نہیں کیا. 7 مجلسیں ہوئی ہیں کل, لیکن اس 7 مجلس میں اب سوال یہاں پر کیا ہے, کیا حکمت عملی ہے شہزادی کی کہ یہ جو مجلس ہے, زینب کو پہلے زیارت کے لیے جانا چاہیے تھا کہ مجلس کے بھائی کی لاش بے کفن دیکھ کے آئی تھی نا, اس کا سیدھا ہماری جانیں قربان ہو جائے بی بی زینب کی حکمت عملی پر. 1,24,000 صحابیوں کے بیچ پیغمبر نے علی کو اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, کہا تھا نا. 30 سال کے اندر 25 اور 30 سال کے بیچ کوفہ ہے, اور امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے کوفے میں پوچھا ہے کہ تم تھے کربلا میں, تم تھے غدیر میں, تم نے سنا پیغمبر کو کہتے ہوئے من کنت مولا و فہذا علی المولا؟ اور اس آدمی نے علی کے منہ پہ کہہ دیا کہ یا علی کیا بتائیں, حافظہ کام نہیں کر رہا, یاد نہیں آ رہا ہے. تو جو بات 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہی گئی اس کا انکار کر دیا گیا. کربلا میں کتنے آدمی تھے, لیکن آج غدیر کا انکار کرنے والے ہیں, آج زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبتوں کا انکار کرنے والے ہیں. مجلس کرے یا نہ کرے آدمی, کوئی حسین کے کربلا کا انکار کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں نا. یہ کیوں نہیں ہے انکار کرنے والا؟ سبب یہی مجلسیں ہیں. اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو جو حشر غدیر کا ہوا اس سے بڑا کربلا کا ہوتا, جو حشر فاطمہ کی مصیبتوں کا ہوا اس سے بڑا حشر کربلا کا ہوتا. لہذا زینب نے فرمایا بھیا کی زیارت بعد میں کروں گی, پہلے قربانی کی حفاظت کا انتظام کروں گی. مجلسیں, اور یہی وجہ اتنی تاکید ان مجلسوں کے لیے کی گئی ہے, اتنی تاکید ان مجلسوں کے لیے کی گئی ہے کہ چھٹے امام کی ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کر کے ان مجلسوں کے سلسلے میں اور زحمت آپ کی تمام کرتا ہوں انشاءاللہ. صلوات محمد رویہ عن الصادق. ابھی مجلسوں کی عظمت یہ ایک تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حکمت عملی, یہ مجلسوں کا قیام, اور پھر ہم کو کس قدر جو ہے وہ اس کی اہمیت دلائی گئی ہے اماموں کی طرف سے. رویہ عن الصادق علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہ کان اذا حل ہلال عاشورا, جب عاشور کا یعنی محرم کا چاند نکلتا تھا, اشتد حزنہ وعظم بکاءہ, امام کا غم شدید ہو جاتا تھا اور امام کا گریہ, چھٹے امام سے روایت ہے, اور امام کا گریہ بڑھ جاتا تھا. کاہے پر؟ علی مصائب جدہ الحسین, امام حسین کے صدمے کے غم میں. والناس یاتون علیہ من کل جانب, اور جب محرم کا چاند ہوتا تھا تو ہر طرف سے پبلک آتی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. یعزون بالحسین وینوحون معه علی مصاب الحسین, تاکہ وہ امام کو تعزیت پیش کریں اور امام کے ساتھ مل کر کے حسین کا نوحہ کریں, حسین کا ماتم کریں. اب یہاں راوی کہتا فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْبُكَاءِ, جب امام گریے سے فارغ ہوتے تھے, یقول لهم, تو امام فرماتے تھے اعلموا, آگاہ ہو جاؤ, ان الحسین حی عند ربہ یرزق من حیث یشاء, آگاہ ہو حسین زندہ ہے, اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں جیسے چاہے. وہو دائما, یہاں سے آپ کے لیے اس کو توجہ سے سن لیجیے کتنی اہمیت ہے ان مجلسوں کی. وہو دائما ينظر الى موضع عسکرہ ومصرعہ ومن حل فیہ من الشہداء, اور مستقل امام کی نگاہ ہے کربلا پر, اپنی اس جگہ پر جہاں جنگ ہوئی ہے, جہاں شہید ہوئے ہیں, مستقل امام کی نگاہ ہے. وَيَنْظُرُ إِلَى زُوَّارِهِ, اور مستقل امام کی نظر ہے کربلا میں اپنے زائروں پر, فقط زائروں پر نہیں. وَالْبَاقِينَ عَلَيْهِ, اور جو حسین کا ماتم کرتے ہیں, جو حسین کا گریہ کرتے ہیں. وَالْبَاقِينَ عَلَيْهِ وَالشُّهَدَاء وَالْمُقِيمِينَ الْعَزَاءَ عَلَيْهِ, اور ان پر امام کی مستقل نگاہ کرم ہے جو ان کی عزاداری برپا کرتے ہیں. وَهُوَ أَعْرَفُ, یہ سن لو میرے بھائی, وَهُوَ أَعْرَفُ بِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ, اور امام حسین ایک ایک عزادار کو
مجلسیں برپا کرنے والوں کو اعرف بہم خوب جانتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ، ان کے باپ کے نام کے ساتھ، وبدرجاتہم ومنازلہم فی الجنہ، اور خوب جانتے ہیں کہ جنت میں ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ وَأَنَّهُ لَيَرَى مَنْ بَكَى عَلَيْهِ، امام دیکھتے ہیں اس شخص کو جو گریہ کر رہا ہوتا، اس کے بعد کیا کرتے معلوم؟ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، جو امام پر گریہ کرتا ہے کہتے ہیں کہ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، امام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو بھی اس وقت بیٹھ کے آپ امام پر گریہ کر رہے ہیں نا، امام صادق علیہ السلام ہمارے امام کی نگاہ ہے، اور امام اپنے اوپر گریہ کرنے والے کو دیکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، اور اپنے اوپر رونے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، نہیں کہ خود استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُ جَدَّهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَأَخَاهُ، اور کہتے ہیں اپنے نانا سے، اپنے والد سے، اپنی ماں سے اور اپنے بھائی سے، أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْبَاقِينَ عَلَى مُصَابِهِ وَالْمُقِيمِينَ عَزَائِهِ، کہ نانا آپ بھی استغفار کیجئے، بابا آپ بھی دعا کیجئے ہمارے ان رونے والوں کے لیے جو ہماری مجلس عزا برپا کرتے، والمقیمین عزائے، اور بنانا آپ بھی دعا کیجئے ان کے لیے، استغفار کیجئے جو ہماری مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں ان الزائری والباقین، ہمارے زائر اور ہم پر گریہ کرنے والے، ينقلب الى اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم واپس جاتے ہیں۔ وما يقوم من مجلسه الا وما علیہ ذنب، اور کوئی بھی حسین پر رو کے نہیں اٹھتا مگر یہ کہ اس کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ وصار کیوم ولد امہ، اور اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو اس کائنات میں وجود دیا تھا۔ یا اللہ، شب اربعین ہے، پروردگارہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اس وقت جو بھی 10-15 منٹ کی مجلس ہے خلوص کے ساتھ ہم حسین کا ماتم کر سکے، خلوص کے ساتھ ہم اپنے مولا پر گریہ کر سکے۔ اب جو زندہ رہے گا وہ اگلے سال حسین کا چہرہ کرے گا۔ آج یہ زینب کی حکمت عملی ہے، یہ مجلس ہے کہ حسین کا غم زندہ، ایک ہفتے کی مجلس کی شہزادی زینب نے، آپ سوچئے اس مجلس کا تصور۔ آج 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد ہمارے جیسا آدمی گناہگار پڑتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے نا، اور وہاں جب مجلسیں ہوتی رہی ہوں گی تو کیا تصور ہوگا۔ اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہوں گے تو شام کی عورتوں کی نگاہ اٹھ کے جاتی ہوگی رباب کی طرف، یہ شاید 6 مہینے کے بچے کی ماں۔ اکبر کے مصائب پڑھے گئے ہوں گے، نگاہ اٹھ کے جاتی ہوگی لیلا کی طرف، جوان کی ماں۔ کیا عالم ہوا ہوگا ان مجلسوں کا۔ وقت زیادہ گزر کے جلدی سے آگے بڑھ جاؤں کہ 7 دن کی مجلس کا اثر یہ ہوا کہ کل جب یہ قافلہ آیا تھا تو یہ شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی۔ اب جب یہ قافلہ شام سے جا رہا ہے تو مرحوم اشتہاردی کہتے ہیں کوئی ایسی عورت شام کی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو۔ آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں۔ ایک منزل وہ آئی، قافلہ آگے بڑھ جائے، شام کی عورتیں واپس ہو جائیں۔ زینب نے سواری روک دی، محمل کا پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں کی طرف ایک نگاہ ڈالی، کہا اے شام کی بیویوں، ہم تمہارے درمیان رہے، اب جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک خواہش ہے۔ ہم جب آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 سال کی بچی تھی جس کو بلبل حسین کہا جاتا تھا۔ ہم جا رہے ہیں، بچی کو تمہارے بیچ چھوڑے جاتے ہیں، بس تم سے اتنی درخواست ہے، ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، ہماری بچی کو تنہا نہ چھوڑ دینا، کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پہ ایک شمع روشن کر دینا۔ شام کی عورتیں واپس ہو گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ بشیر ابن حزلم یا بشر ابن حزلم
جو ساتھ ساتھ ہے، اس کا کہنا ہے ایک منزل پر پہنچے جہاں سے دو راستہ تھا، ایک سیدھا مدینے جاتا تھا، ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا۔ امام سجاد فرماتے ہیں وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا، امام فرماتے ہیں کہ ہم کو اس راستے سے لے چل جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ پیغمبر کے ایک بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے غلام کے ساتھ، عطیہ کے ساتھ، پہلے زائر کی حیثیت سے کربلا معلی میں موجود ہے۔ آئے، فرات میں غسل کیا، غسل کے بعد حسین کی قبر پہ آ کر کے جابر نے اپنے آپ کو گرا دیا، حسین کو سلام کرنا شروع کیا۔ جب قبر سے کوئی جواب نہیں آیا تو جابر نے تڑپ کے کہا کیا یہی طریقہ دوستی کا ہے کہ حبیب سلام کرے اور جواب نہ دیا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے اتنے میں قبر حسین سے لپٹ کر کے جابر گریا کر رہے ہیں کہ جابر کے کانوں میں کچھ شور محسوس ہوا۔ کہتے اس آخری وقت میں حضرت جابر نابینا ہو گئے تھے صحابی پیغمبر، اپنے غلام سے کہتے جا دیکھ کے آ یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی قافلہ ہے لگتا ہے، اگر ابن زیاد کا لشکر ہو تو کہیں اپنے آپ کو چھپا لے، اور اگر تو نے یہ خبر دے دی آ کر کے کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ آ کر کے غلام نے بتایا جابر جناب امام سجاد ہیں، اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی استقبال کرنے والا۔ اب تو میڈیا کا زمانہ ہے نا، اب تو فیس بک کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ میسج ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پیدل کربلا کے لیے جا رہے ہیں ان کی راستے میں کیا کیا خدمتیں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے لوگ سڑک کے کنارے بیٹھ کے ظاہر کو روک کر کے ان کا جوتا اتروا کے پالش کر رہے ہیں۔ چار سال کی بچیاں میں نے دیکھا ہاتھ میں پھل کی ٹوکری لی، ظاہروں کے آگے پیچھے دوڑ رہی ہے لیکن جو سب سے زیادہ استقبال کی مستحق تھی، بھائی کا چہلم بنانے آ رہی اس زینب کا استقبال، اس بیٹے کا استقبال، جابر آگے کھڑے ہو گئے، غلام کے ساتھ گھر لے چلو، میں کھڑا ہو کے کم از کم میں ہی سے اپنے مولا کا استقبال تو کر لوں۔ جابر کھڑے ہو گئے، جیسے ہی امام کی نظر پڑی جابر پر، ایک بات کہوں، آدمی آپ بھی پردیس میں ہے نا، خدا آپ سب کی حفاظت کرے۔ آدمی جب پردیس میں ہوتا ہے، مصیبت پڑتی ہے، جھیلتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن چاہے جتنا وقت گزر جائے جب کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے نا تو اس کا غم تازہ ہو جاتا ہے، اس کو پرانی باتیں یاد آنے لگتی۔ تاریخ کہتی جیسے امام کی نظر جابر پر